بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، کعب بن اشرف یہودی مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں کا سردار تھا اور وہ شاعر بھی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین برے اشعار لکھتا اور جگہ جگہ محفلیں جما کر یہ اشعار سناتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کو حرم کعبہ میں لایا، غلاف کعبہ تھام کر حلف لیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے۔ کعب بن اشرف کی گھناؤنی حرکتوں پر کافی دیر تک صبر و تحمل سے کام لیا جاتا رہا۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری فرما دیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آقی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ کعب کے باپ سے ایک قتل ہو گیا تھا، اس لیے وہ بھاگ کر مدینہ چلا آیا، جہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی اور وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ متعصب اور منافق یہودیت کی گود میں کعب لعین پیدا ہوا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی۔ قد کاٹ بھی خوب نکالا تھا اور شکل و صورت بھی مثالی پائی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شمار مدینہ کے بااثر لوگوں میں ہونے لگا۔ قدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین مکہ کے ساتھ تھیں اور مادی تعلق کی بنا پر اس کو یہودیوں سے پیار تھا، اس لیے وہ دونوں فریقوں کے مذہبی پیشواؤں کو خوب نوازتا اور دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر مذہبی رہنما اس کے وظیفہ خوار تھے اور باقاعدہ تنخواہ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء حسب معمول اپنے وظائف وصول کرنے کے لیے کعب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، تمہاری اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یہی تو ہے جن کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ کعب سرد لہجے میں بولا، اگر تمہاری یہی رائے ہے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ افسوس کہ یہودی پیشواؤں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالا اور صداقت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہ اس وقت تو سب اٹھ کر چلے گئے، مگر تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے پہلے جو رائے دی تھی اس میں غیر ضروری عجلت سے کام لیا تھا۔ بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص نبی منتظر ہو ہی نہیں سکتا۔ کعب خوش ہو گیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ کر دیا۔ دولت کی فراوانی نے کعب کو اس قدر مغرور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کا نام لے لے کر ذکر کرتا تھا اور ان پر عشقیہ غزلیں کہتا تھا، مگر اس کے اثر و رسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس کام میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے معزز شخص کی اہلیہ ام فضل کو بھی اس نے نہیں بخشا اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تم جا رہے ہو؟ حالانکہ تمہارا جانا بے فائدہ ہے، کیونکہ ام فضل تو حرم میں رہ جائے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی خرافات بکتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے قتل کرنے کا ذمہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کی زبان درازیوں سے درگزر کرتے رہے، مگر جب اس نے مشرکین مکہ کو انتقام کی ترغیب دی اور انہیں جنگ پر ابھارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفسد شخص کو جہنم رسید کرنا ضروری سمجھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کوئی شخص ہے جو کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟
उसने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत दुख दिए हैं और खुली अदावत पर उतर आया है। मक्का में जाकर जो कुछ करता रहा, इसकी तफसीलात से अल्लाह ताला ने मुझको आगाह कर दिया है। ये मुशरिकीन को हमारे खिलाफ भड़काकर आया है और अब इस इंतज़ार में बैठा है कि कब मुशरिकीन हम पर हमला करें और ये उनका साथ दे। ये बहुत संगीन सूरत हाल थी, क्योंकि काब घर का बेदी था और इससे मदीना की कोई बात पोशीदा ना थी। अगर ऐसा शख्स दुश्मन से मिल जाता और उसको अंदरूनी हालात से आगाह कर देता तो मुसलमानों के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो सकती थीं। चुनाचे हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस काम का ज़िम्मा मैं लेता हूँ, मैं काब का ख़ात्मा कर दूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चंद दोस्तों के साथ इस सिलसिले में गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा, हम भी तुम्हारा साथ देंगे और सब मिलकर उसको कत्ल करेंगे। लेकिन काब को कत्ल करना कोई आसान काम ना था, क्योंकि वो दिन भर तो अपने हामियों और दोस्तों के जुर्मट में गिरा रहता था और रात को अपने ज़ाती किले में महसूर हो जाता था और सिर्फ इसी सूरत में बाहर आता था जब कोई इंतहाई काबिल एतबार शख्स उससे मिलने के लिए जाता था। इन हालात में ज़रूरी था कि पहले उसका एतमाद हासिल किया जाए और उसके लिए उसकी मनपसंद बातें करना लाजमी था। जाहिर है कि ऐसी बातें खिलाफ वाक़या होती, इसलिए हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको एतमाद में लेने के लिए हमें कुछ गलत बयानी करने की इजाज़त है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इसकी इजाज़त है। चुनाचे हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काब के घर गए और कहा, काब, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं और मेरे चंद साथी इस शख्स यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं। हमसे सदाकात का मुतालबा किया जा रहा है, हालांकि हमारे पास माल ही नहीं है। सख्त परेशानी के आलिम में तुम्हारे पास कुछ कर्ज लेने आए हैं। काब खुश होकर बोला, अनकरीब तुम उससे मुकम्मल तौर पर बेजार हो जाओगे। हज़रत इब्ने मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बहरहाल अब तो हम उसकी पैरवी कर ही चुके हैं, इसलिए फौरी तौर पर किनारा कश नहीं हो सकते। तो तुम इस तरह करो कि हमें कुछ गल्ला बतौर कर्ज दे दो। काब बोला, तुम्हारे पास तो गले की फरावानी हुआ करती थी, उसका क्या हुआ? हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो सब हम उस शख्स पर और उसके साथियों पर खर्च कर चुके हैं। काब बोला, क्या अब भी तुम लोगों पर हक वाज़िया नहीं हुआ? बहरहाल तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें अपनी कोई चीज़ ज़मानत के तौर पर मेरे पास रखनी होगी। हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, हम रख देंगे। तुम क्या चीज़ रखना चाहते हो? काब बिन अशरफ ने नहायत बेबाकी से कहा, तुम्हारी औरतें। इस बेहुदा और शर्मनाक मुतालबे पर हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा तो बहुत आया, मगर ज़ब्त कर गए और कहा, ये तो मुश्किल है, क्योंकि तुम सारे अरब में खूबसूरत इंसान हो। अगर हमने औरतें तुम्हारे पास रख दी तो फिर वो तुम्हें छोड़कर हमारे पास वापस जाने के लिए कब तैयार होंगी? हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़ीद मक्खन लगाया। काब ने कहा, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर अपने बच्चों को रहन रखो। तो इब्ने मुसलमा ने कहा, यह भी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह हमारी औलाद का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा और उम्र भर उनको ताने मिलते रहेंगे कि ये थोड़े से गले के इवज़ रहन रख दिए गए थे। अलबत्ता हम तुम्हारे पास अपना असला रहन रखेंगे, हालांकि तुम जानते ही हो कि हमें आजकल इसकी किस कदर शदीद ज़रूरत है। काब ने कहा, चलो ठीक है, असला ही लाकर रहन रख दो। हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद पूरा हो चुका था। वो चाहते ही यही थे कि कोई ऐसी सूरत बन जाए कि हमारा असले के साथ काब के पास जाना मुमकिन हो जाए। काब ने इजाज़त देकर गोया खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए
رات خاصی بیت چکی تھی کہ غدار کعب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے 3 افراد کا قافلہ روانہ ہوا، جس کے امیر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میدان بقیع تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے آئے اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ کعب کا قلعہ قریب آیا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب اٹھنے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں چلے ہو؟ میرے دوست نیچے بلا رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا، اس وقت نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ کعب نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کعب نے بیوی کو اطمینان دلایا کہ یہ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے۔ ابو نائلہ کعب کے رضائی بھائی تھے۔ دراصل کعب کی آنکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جسے رہن رکھنے کا وعدہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب عطریات بہت استعمال کرتا تھا، اس لیے جوں ہی اس نے دروازہ کھولا، خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واہ، کیا عمدہ خوشبو ہے، میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ کعب عیاش آدمی تھا، وہ باشوں والے لہجے میں بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے، اسی کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگھ لوں۔ کعب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے معطر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بال سونگھے اور تعریف کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، تم بھی سونگھ لو۔ ساتھیوں نے بھی سونگھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب کے بالوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے کئی تلواریں کعب کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ تو ناظرین، اس طرح اس دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو گیا، جس کی زبان درازیوں سے شریف انسان تو ایک طرف، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔